اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز سامعین اور دینی ایمانی اسلامی بھائیوں، یہ شعبان کا مہینہ ہے عربی مہینے کے حساب سے، اور اگلا مہینہ جو ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور ہم لوگ رمضان کے بالکل قریب آ چکے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہمارے سامنے ہوگا۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ شعبان کے پورے مہینے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کے طور پر گزارتے تھے۔ یعنی شعبان کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا رمضان کی تیاری کا مہینہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان روزہ رکھتے، یا شعبان میں زیادہ تر روزہ رکھتے، اور کبھی کبھی تو پورے شعبان روزہ رکھتے، اور شعبان کے مہینے میں اپنے صحابہ کرام کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے جاننے والوں کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو رمضان کی تیاری پر ابھارتے تھے، رمضان کی تیاری کرنے کی انہیں دعوت دیتے تھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے پروگرام میں ہم یہی بات کریں گے انشاءاللہ کہ ہم لوگ کس طرح سے ابھی سے رمضان کی تیاری کریں، تاکہ ہمارا جو رمضان کا مہینہ ہو وہ ہمارے لیے زندگی کا سب سے اچھا مہینہ ہو، اور ہم خوب سے خوب نیکی جمع کر سکیں اپنے کھاتے کے اندر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے پروگرام میں اسی پر بات ہوگی۔ اگر آپ نے پورے پروگرام کو اچھے سے سنا تو انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کی تیاری کرنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان باتوں کو کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو میرے لیے بھی فائدہ مند ہو اور آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ معزز سامعین، دینی ایمانی اسلامی بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہر مسلمان جو عاقل اور بالغ ہے، یعنی جس کی ایج روزہ رکھنے کی ہو چکی ہے اور وہ صحت مند ہے، بیمار نہیں ہے، تو اس پر روزہ فرض ہے۔ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ روزہ کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، ہم سب کو روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ رمضان کی تمام طرح کی جو عبادتیں ہیں انہیں ہمیں کرنی ہیں۔ رمضان کو ہم کس طرح سے اچھا بنائیں؟ دنیا کا ایک سسٹم ہے، کوئی بھی بزنس مین یا کوئی بھی کسان یا کوئی بھی ٹیچر یا کوئی بھی کمپنی کا بڑا اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا اپنے مشن، اپنی پلاننگ میں، جب تک وہ اپنے کام کی پہلے سے پلاننگ کرے، پہلے سے اس کی تیاری کرے۔ کوئی بھی بزنس مین جو ہوتا ہے، جس چیز کو بزنس کرتا ہے، اس سیزن آنے سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹ ایگزام دینا ہے، ایگزام ہال میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے۔ کسان جو کھیتی کرتا ہے، کب بیج ڈالنا ہے، کب کھیت کو کاٹنا ہے، اس اناج کے ساتھ اس کو کہاں بیچنا ہے، اس سے کیا فائدہ اٹھانا ہے، کسان اس کی پہلے تیاری کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک ٹیچر بچوں کو کیا پڑھانا ہے، کیا سمجھانا ہے، پہلے سے تیاری کرتا ہے۔ تو ہر دنیا کا ایک سسٹم ہے، ہم کوئی بھی کام، اہم کام، اچھا کام، اور کام جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی بڑی تیاری، اتنی بڑی پلاننگ ہوتی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، سب مہینوں سے اچھا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں فائدہ اٹھانے کے لیے اس کی تیاری کرنا، اس کی منصوبہ بندی کرنا، اس کی پلاننگ کرنا ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے۔ تیاری کیسی کرنی ہے؟ ہم نے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے ہیں، ہم نے لسٹ بنائی ہے، فہرست بنائی ہے۔ اگر انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ، تو رمضان کی تیاری میں ہمیں مدد ملے گی۔ ہم جب قرآن اور سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جتنی بھی عبادت ہے، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، تمام عبادت میں سب سے جو اہم چیز کیا ہے وہ یہ ہے کہ نیت ہماری اچھی ہو۔ ہماری نیت، ہمارا انٹینشن، ہماری نیت اور انٹینشن کیا ہو، وہ بالکل درست ہو۔ ہم عبادت کیوں کر رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں؟ نیت اس کا نام نہیں کہ کچھ الفاظ رٹ لیا، کچھ ورڈز رٹ لیا اور اس کو ریپیٹ کر دیا اور پڑھ دیا، نیت ہی نہیں۔ نیت بلکہ دل کا ارادہ اور دماغ کو فیصلہ جو انسان کرتا ہے، دل سے جو ارادہ کرتا ہے، اس کو نیت کہا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں فرمایا گیا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ان لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور خالص اللہ کے دین کا ہو کر کے، اللہ کے دین کے لیے خالص ہو کر کے اللہ کی عبادت کریں۔
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہم جیسی نیت کریں گے اسی طرح سے اس عمل کا ثواب ملے گا. ہم روزے کو بس رکھ لیں گے یوں ہی، نماز کو یوں ہی پڑھ لیا تو نماز تو ادا ہو گئی، روزہ تو ادا ہو گیا، لیکن وہ ثواب نہیں مل سکتا جو ہم اچھی نیت سے حاصل کر سکتے ہیں. ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے، یہ فیلنگ ہونی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو رمضان کا روزہ کیوں رکھنا ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے رمضان کا روزہ ہم کیوں رکھ رہے ہیں. اس لیے رکھ رہے ہیں کہ اللہ نے فرض کیا ہے، اور روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. جب یہ نیت ہوگی، ابھی سے ہم یہ پلاننگ کریں گے، ابھی سے یہ ذہن بنائیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کے روزے کو، اس سال کے رمضان کی عبادت کو پچھلے تمام عبادت سے اچھا بنانا ہے اور خوب عبادت کرنی ہے. کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جب انسان کی نیت درست ہو جاتی ہے تو عبادت کرنے میں اسے مزہ آتا ہے، عبادت کرنے میں اسے ٹیسٹ ملتا ہے، اسے لذت ملتی ہے. اور جس کی نیت درست نہیں ہوتی ہے اس کے لیے عبادت بوجھ بن جاتی ہے، عبادت مشکل ہو جاتی ہے. آپ سنتے ہوں گے بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جن کے لیے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، مسجد آنا اور صدقہ خیرات کرنا بڑا بوجھ ہوتا ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے. بڑے مشکل سے آتے ہیں کہ آ جاؤ ورنہ لوگ کیا کہیں گے. وجہ کیا ہے؟ ان کی نیت، ان کا ارادہ درست نہیں ہے. اگر ہماری نیت اور ارادہ درست ہو جائے کہ انشاءاللہ ہم جو یہ عمل کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ سے ہمیں اس کا اجر ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جب اس نیت سے ہم انشاءاللہ تعالی عمل کریں گے میرے بھائی تو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں ان اعمال کو کرنے میں مزہ آئے گا. تو رمضان کے آنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں کہ روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، رمضان کی عبادت کریں گے. اور کس کے لیے کریں گے؟ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. پہلی چیز. دوسری چیز، اسلام کے اندر جو سب سے بڑی عبادت ہے اور کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد سب سے زیادہ اس کے پوچھ ہوگی، وہ نماز ہے. رمضان سے پہلے نماز کی عادت ڈالیں. ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، انتظار کرتے رمضان آئے گا تو نماز شروع کریں گے. ابھی سے نماز شروع کریں، ابھی سے پلاننگ کریں، عادت بنائیں، ورنہ رمضان بھی آ جائے گا پھر بھی نماز چھوٹتی رہے گی. رمضان میں بھی ہم نماز کی پابندی نہیں کر پائیں گے اگر ہم نے ابھی سے نماز کی پابندی نہیں کی. اور ہمارے جو بھائی نماز کی پابندی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ اپنی نماز کو اچھا بنائیے، نماز کے اندر روح لائیے، نماز کے اندر خشوع خضوع لائیے. نماز کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا، اللہ کے حکموں کو ماننے کے لیے اپنے دل کو، دماغ کو تیار کرنا. اور ہمارا دل و دماغ اس طرح تیار ہو جائے کہ بس جب بھی اللہ کا حکم کانوں میں پڑے اور دل کرنے کے لیے بےتاب ہو جائے اور دماغ یہ فیصلہ کر لے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. اپنے دل و دماغ کو اس طرح بنا دیا جائے نماز کے ساتھ، نماز سے اپنے دل و دماغ کو جوڑا جائے، اپنی نماز کو درست کیا جائے. جو نماز کے پابندی کرنے والے لوگ ہیں اپنی نماز میں سنت کو بھی جوڑ لیں، نفل پڑھنے والے بن جائیں، اشراق بھی پڑھیں، چاش بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں. ابھی سے عادت ڈالیں. جب ابھی سے عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں ہم روزے کے ساتھ، فرض نماز کے ساتھ سنت پڑھیں گے انشاءاللہ، نفل پڑھیں گے انشاءاللہ، اشراق پڑھیں گے، چاش پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے. اور اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ تعالی صلاۃ التوبہ پڑھیں گے، صلاۃ المسجد پڑھیں گے، تحیۃ الوضو پڑھیں گے، تحیۃ المسجد پڑھیں گے. ان تمام نمازوں کی پابندی، رمضان آ جائے تو فرض کے ساتھ تمام نوافل ہماری درست ہو جائے، اس کے لیے ہمیں ابھی سے تیاری کرنی پڑے گی. اور نماز فرض ہے. قرآن پاک میں فرمایا گیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز مومنوں پر، ایمان والوں پر فرض ہے. اپنے وقتوں میں وقت پر نماز ادا کی جائے. جو لوگ نمازوں کو جہاں تہاں اور لیٹ سیٹ پڑھنے کے عادی ہیں وہ اپنی عادت کو درست کریں اور کوشش کریں انشاءاللہ کہ 5 وقت نماز رمضان کے اندر بھی اور رمضان کے آگے پیچھے بھی 5 وقت کی نماز ہماری مسجد میں ہو. اور اگر کہیں دور ہیں تو کم سے کم مسجد نہیں آ سکے تو کم سے کم اپنی نماز کو قضا نہ کریں، ٹائم پر نماز پڑھیں. کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا گیا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. فرمایا گیا وہ لوگ جو نماز میں سستی کرتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، ان کے لیے فرمایا گیا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے.
نماز میں ٹال مٹول کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو رمضان آنے سے پہلے ہم اس بیماری سے دور ہو جائیں اور دل سے نماز پڑھنے والے بن جائیں. اور نماز کے بارے میں فرمایا گیا نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز کے بارے میں فرمایا گیا نماز مومن کا معراج ہے. نماز کے بارے میں فرمایا گیا کہ نماز کے ذریعے سے انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے. تو جب ہم نماز کی پابندی کرنے والے بن جائیں گے، رمضان کے مہینے میں روزے کے ساتھ نماز کی پابندی ہوگی تو روزہ رکھنے میں بھی اور مزہ آئے گا اور اللہ سے قربت بھی ہمیں ملے گی. تیسری چیز، رمضان کے مہینے میں قرآن سے اپنا تعلق، اپنا کنیکشن قرآن سے جوڑیں. قرآن سے اپنا ریلیشن مضبوط کریں، اسٹرانگ کریں. کیوں؟ کیونکہ رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا گیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے. یہ قرآن کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل فرمایا گیا ہے. تو رمضان آ جائے اور ہمارا تعلق قرآن سے نہ ہو تو گویا ہماری محرومی ہے. تو جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں ابھی سے قرآن پڑھنا، آج سے قرآن پڑھنا شروع کر دیں، خوب قرآن پڑھنے والے بنیں. اور جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں اور زیادہ پڑھیں، خوب قرآن کو پڑھنے والے بنیں. اور یاد رکھیں رمضان کے مہینے کا سب سے اچھا وظیفہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. رمضان کے مہینے کا سب سے اچھا وظیفہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سننا، قرآن کو سمجھنا، اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو، قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ ہم کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام چیزوں کو کریں. دیکھا یہ جاتا ہے کہ قرآن پڑھنے کا تھوڑا بہت ماحول ہے، لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. ہم لوگ بار بار کیوں کہتے ہیں قرآن کو سمجھیں؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تاکہ قرآن کو سمجھ کر دیکھیں تو اللہ کہنا کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں، ہم دیکھیں. اگر ہم اس کی کوشش کریں گے تو ہمیں ڈائریکٹ فائدہ ہوگا جب ہم قرآن کو سمجھیں گے. آج کل ہر لینگویج میں، ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے. اگر آپ چاہیں تو کم سے کم رمضان میں 1-2 پارے کو ترجمے سے پڑھیں، ترجمے سے پڑھ کر دیکھیں گے، دیکھیں اللہ کہنا کیا چاہتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں قرآن کو پڑھنے والے بنے، سننے والے بنے، سمجھنے والے بنے اور قرآن کے پیغام پر عمل کرنے والے بنے. تو یہ جب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم اس کتاب کی فضیلت قرآن میں یہ بیان فرمائی گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب جو ہے ایسی کتاب ہے جس میں کہیں پر کوئی کمی نہیں ہے. اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. یہ کتاب ہر کمی سے، ہر نقص سے دور ہے، بالکل ہی پاک صاف ایک مضبوط کتاب ہے. اور ایک جگہ فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، ایڈریس کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، کہ آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائیے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ایک اچھے راستے کی طرف اور اللہ کے راستے کی طرف، جنت کے راستے کی طرف اس کتاب کے ذریعے سے آپ لوگوں کو نکال کر لائیے. تو یہ جو قرآن ہے یہ لوگوں کو اندھیرے سے نکالنے والی کتاب ہے، لوگوں کے دل کو اور دماغ کو روشن کرنے والی کتاب ہے، لوگوں کے دل سے غم کو، درد کو، تکلیف کو، مایوسی کو اور کم ہمتی کو اور اللہ پر کم بھروسے کو دور کرنے والی کتاب ہے. جو قرآن کو پڑھے گا اسے اللہ پر بھروسہ ہوگا، اس کا دل مضبوط ہوگا، دماغ مضبوط ہوگا، اس کے پاس علم ہوگا، سمجھداری ہوگی. اور ایسے دلوں میں اللہ بستا ہے جہاں جن دلوں میں قرآن ہوتا ہے، جہاں پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، ایسے گھروں کو شیطان کا گھر کہا گیا ہے یا شیطان کے بسیرے والا گھر کہا گیا ہے جہاں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو. اور ایسے دل کو مردہ کہا گیا ہے جس دل میں قرآن کا کچھ پارٹ حفظ نہ کیا گیا ہو، محفوظ نہ کیا گیا ہو. تو یہ مہینہ قرآن سے جڑنے کا مہینہ ہے. اپنے آپ کو خوب قرآن سے جوڑیں. چوتھی چیز، اپنے آپ کو گناہ سے دور کریں. یہ گناہوں سے دور ہونے کا مہینہ ہے. رمضان کے مہینے کی پہلی رات ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر، یا باغی الخیر، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھو، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھو، اور اے برائی کرنے والے پیچھے جاؤ، اے برائی کرنے والے پیچھے جاؤ.
یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اے خیر کرنے والے آگے بڑھو۔ یہ مہینہ گناہوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ ابھی سے ہم تیاری کریں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں، ہر کا گناہ الگ ہوتا ہے۔ کوئی ہاتھ سے گناہ کرتا ہے، کوئی پیر سے گناہ کرتا ہے، کوئی کان سے گناہ کرتا ہے، کوئی آنکھ سے گناہ کرتا ہے، کوئی زبان سے گناہ کرتا ہے، کوئی اپنے پیٹوں سے گناہ کر رہا ہے۔ تو جو جس طرح کے گناہ میں ملوث ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کرے، اپنے آنکھوں کو گناہ سے پاک کرے، اپنے کانوں کو گناہ سے پاک کرے، اپنی زبان کو گناہ سے پاک کرے، اپنے دل و دماغ کو گناہ سے پاک کرے، اپنے ہاتھ کو گناہ سے پاک کرے، اپنے پیٹ کو گناہ سے پاک کرے۔ گناہ کرتے ہوئے رمضان گزارنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور وعمل به، جس نے رمضان کا مہینے میں جس نے جھوٹ بولنا، گناہ کرنا نہیں چھوڑا، تو ایسے روزے دار سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، اللہ کو کوئی لینا دینا نہیں۔ کہ رمضان بھی ہے اور گناہ بھی ہو رہا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، روزہ بھی ہے، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے فتنہ بھی پھیلا رہے ہیں، یا ہاتھ سے ہم کسی کو مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، یا کسی کا پیسہ لوٹ رہے ہیں، کسی کے دولت لوٹ رہے ہیں، اپنے پیٹ میں حرام پہنچا رہے ہیں، یا اپنی آنکھوں سے کوئی غلط چیز کو دیکھ رہے ہیں، یا اپنے کانوں سے ہم غلط چیزوں کو سن رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں، اور رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے۔ تو ایک جگہ مومن کا رمضان اور روزے کے ساتھ گناہ اور مومن ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم رمضان کے مہینے میں بھی گناہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اندر خوف اور ڈر نہیں ہے۔ اور رمضان کے روزے کا مقصد یہی ہے، لعلکم تتقون، روزہ فرض کیا گیا تاکہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ تو دیکھا یہ جاتا ہے مسلم معاشرے کے اندر، مسلم سوسائٹی کے اندر، پوری دنیا میں آپ کہیں چلے جائیے، مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ رمضان آنے سے پہلے گھر کی صفائی ہو رہی ہے، دکان کی صفائی، مکان کی صفائی، کپڑے کی صفائی، مصلے کی صفائی، مسجد کی صفائی، سب کی صفائی ہو رہی ہے، لیکن ہم اپنے دل کی صفائی نہیں کر پاتے کہ اپنے دل کو گناہ سے پاک کر لیا جائے، دماغ کو گناہوں سے پاک کر لیا جائے، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے پاک کر لیا جائے، اپنے کانوں کو گناہوں سے پاک کر لیا جائے، اپنی زبانوں کو گناہوں سے پاک کر لیا جائے، اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے پاک کر لیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ قرآن میں بار بار اس کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچنے کو کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا، جوئے کو حرام کیا، جھوٹ بولنے کو حرام کیا، اللہ تعالیٰ نے فتنہ پھیلانے کو، برا کام کرنے کو، سود کھانے کو، تمام چیزوں کا حرام قرار دیا، اور رمضان میں تو اس سے اور بھی زیادہ بچنا چاہیے۔ تو یہ جو مہینہ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کی ہے۔ تو اس مہینے میں میرے بھائی، رمضان آنے سے پہلے اپنے گناہ پر کنٹرول کریں، گناہ کو چھوڑیں، اور طے کریں انشاءاللہ کہ رمضان کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے اپنے تمام گناہوں کو ہم چھوڑ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ فیصلہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پانچویں چیز، حقوق العباد، لوگوں کا حق ادا کرنا، لوگوں کے حق کو مارنا۔ حقوق العباد کو اب سمپلی یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ذریعے سے اگر کسی کو کسی طرح کی تکلیف ہو رہی ہے تو یہ حقوق العباد ہے۔ ہم کسی کو زبان سے تکلیف دیں، ہاتھ سے تکلیف دیں، یا کسی کو ہم لین دین میں تکلیف دیں، جس طرح سے ہم تکلیف کسی کو دے رہے ہیں تو یہ حقوق العباد ہے۔ اس بندے کا ہم حق مار رہے ہیں، اور جس طرح کا حق ماریں گے، یاد رکھیں کل اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ تو اپنے حقوق العباد کے معاملے کو درست کریں۔ قرآن پاک میں صراحت سے کہا گیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ اللہ تعالیٰ تم کو یہ حکم دیتا ہے بالعدل والاحسان، کہ انصاف کا اور حسن سلوک کا، وایتاء ذی القربى، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا، اور گناہوں سے بچنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے۔ تو میرے بھائی، گناہ سے بچنے والے بنے۔ ہر طرح کا گناہ جو ہم آنکھوں سے کرتے ہیں، یا ہاتھوں سے، یا پیروں سے، یا جس طرح کا گناہ ہم سے ہوتا ہے، ہر طرح کے گناہ سے توبہ کریں، اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں ہم کسی طرح کا گناہ نہیں کریں گے۔ یہ حقوق العباد کے ذریعے سے جو بھی گناہ ہوتا ہے اس گناہ سے ہم بچیں گے انشاءاللہ تعالی۔
اس پر ہم وعدہ کر جائیں اور ارادہ کریں انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے، وہ ہے ہمدردی اور غمخواری کا یہ مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول کی جب زندگی کو پڑھیں گے تو پائیں گے اللہ کے رسول صرف رمضان میں روزہ نہیں رکھتے تھے کہ بس روزہ رکھ لیا، نماز پڑھ لیا، تراویح پڑھ لیا اور پھر تہجد پڑھ لیا، اشراق پڑھ لیا، یہ معاملہ نہیں تھا اللہ کے نبی کا۔ رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، محتاجوں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ اور اس مہینے کے بارے میں خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہر المواسات، یہ مہینہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ تو میرے بھائی، رمضان آنے سے پہلے دیکھیے کہ ہمارے خاندان میں، محلے میں، ہمارے گاؤں میں، شہر میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں، ہمارے قریب میں کوئی اگر ضرورت مند ہے، محتاج ہے، بیمار ہے، یتیم ہے نا، جس طرح کی پریشانی میں ہے، اس کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھائیے۔ اگر کوئی غریب ہے، روزہ رکھنا چاہتا ہے، اس کے افطار کا، اس کے سحری کا انتظام کیجیے۔ کوئی مسافر ہے، اگر رمضان میں آ جائے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کیجیے۔ کوئی محتاج اور بیمار ہے، اس کو ضرورت ہے دوائی کی، کپڑے کی، پیسے کی یا کسی چیز کی مدد کی، تو ابھی سے عادت ڈالیے اور ڈھونڈ کر ان کی مدد کرنے کی پلاننگ تیار کیجیے اور ان کی مدد کیجیے۔ اور رمضان کے مہینے میں اس کام کو اور بڑھائیے، خوب مدد کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کرنے کا حکم دیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام غریبوں و محتاجوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا سلوک کرنے کا، حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی جان سے اور اپنے مال سے لوگوں کی مدد کرے۔ مدد کرنے میں کوشش ہی کرے کہ ان کا زیادہ خیال رکھے جو روزہ رکھتے ہوں، جو روزے سے اور جو روزے سے نہیں بھی ہیں، اگر وہ پریشان ہے، بیمار ہے، ان کی بھی مدد کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی غیر مسلم ہے، اسلام والا نہیں ہے، اس کی بھی انسانیت کے طور پر مدد کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ مدد والا مہینہ ہے، تو خوب سے خوب لوگوں کی مدد بھی کریں، اپنی عبادت کے ساتھ لوگوں کی مدد میں بھی ہاتھ بٹائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے، وہ کیا ہے؟ اس مہینے کے اندر صبر اور برداشت کا مادہ پیدا کرنا، اپنے اندر کنٹرول کرنا، سیلف کنٹرول، کہ ہر چیز سے اپنے آپ کو کس طرح روکا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر الصبر وثوابہ جنہ، اس رمضان کے مہینے کو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ آپ دیکھ لیں، سحری سے لے کر کے تراویح تک کتنی پریشانیاں آتی ہیں۔ سحری کرنے کا دل نہیں، پھر بھی اٹھنا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، ہر ٹائم نماز کی پابندی کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، افطار کرنا ہے، گھر کا کام ہے، آفس کا کام ہے، مارکیٹ کا کام ہے، تو پھر اس کے بعد رات میں تراویح پڑھنی ہے، موقع ملا تو تہجد پڑھ، کتنی چیزیں ہیں۔ ان تمام چیزوں میں بڑی پریشانیاں آتی ہیں، اور خاص کر وہ لوگ جو پان کے عادی ہیں، گٹکے کے عادی ہیں، چائے کے عادی، ان کے لیے اور بھی مصیبت ہے اور پریشانی آ جاتی ہے۔ تو ان تمام پریشانیوں پر صبر کریں اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی رمضان کے مہینے میں جو بھی پریشانی آئے گی، ہم ہمت کے ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھیں گے، تمام پریشانیوں کو بھول کر کے یہ سوچیں گے کہ ہم کو اللہ سے اس کا اجر لینا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صبر کا بدلہ کیا ہے؟ وہ ثوابہ الجنہ، اس کا ثواب کیا ہے؟ سیدھے جنت اللہ دے گا۔ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وبشر الصابرین، اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے۔ تو رمضان میں جو بھی میرے ساتھ پریشانی آئے، تکلیف ہو، ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے، اپنے اندر سیلف کنٹرول، برداشت کا مادہ پیدا کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ کوئی بھی حالات آئے، گرمی ہو، ٹھنڈی، اللہ کے نبی نے خود رمضان کے مہینے میں 2 جنگیں کی۔ رمضان کے مہینہ گرمی میں، ٹھنڈی میں، ہر کو آتا ہے، تو جیسے بھی ماحول ہو اس ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیجئے اور رمضان کی تمام عبادت کو اچھے سے کرنے کی کوشش کیجئے۔ ایک اور چیز ہے، 8ویں چیز، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال خرچ کرتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کی طرح ہو جاتے تھے، لوگوں کی خوب مدد کیا کرتے تھے، خوب مدد کیا کرتے تھے، خوب مدد کیا کرتے تھے۔ تو اپنی افطاری میں، اپنی سحری میں، اپنے کپڑوں میں، اپنے کھانوں میں، اپنے ارد گرد کے دور دراز کے غریب، محتاج، ضرورت مندوں کا خیال رکھیے۔ ایسے تو خرچ کرنا ثواب ہی ہے، رمضان کے مہینے میں نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر، ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر،
تو اگر رمضان میں ہم اچھے نیت سے نیکی کریں گے تو بہت حاصل ہوگا. رمضان میں اگر ہم 1 روپیہ خرچ کریں گے تو 70 روپے کے برابر ہوگا. تو رمضان میں زیادہ سے زیادہ اپنے مال کو دین کے راستے میں اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں خرچ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بڑا زیادہ ثواب ملے گا. 9ویں چیز ہے اپنی ڈیلی روٹین کو چیک کریں. ڈیلی کی جو روٹین ہماری ہے اس کو ابھی سے منظم کریں, مرتب کریں, ابھی سے اس کو سیٹ کر لیں کہ ہم کو قرآن کب پڑھنا ہے, ہم کو قرآن کا ترجمہ کب پڑھنا ہے, ہم کو سحری کب کھانی ہے, افطار کب کرنا ہے, ہم کو جو بیٹھنا اٹھنا جو بھی دن بھر کا معمول ہے اس پورے معمول کو سیٹ کر لیں کہ آفس کے آنے کے بعد کیا کریں گے, اسکول سے آنے کے بعد کیا کریں گے. عورتیں بھی اپنے آپ کو سیٹ کر لیں کہ ہمیں کب دعا کرنا ہے, کب ہمیں درود شریف پڑھنا ہے, کب قرآن کی تلاوت کرنی ہے, کب ہمیں دین کی مجلس میں بیٹھنا ہے, کب ہم کو دین کی بات سننی ہے. عورتیں بھی اپنے آپ کو سیٹ کر لیں. اس میں عورتوں سے زیادہ کوتاہی ہوتی ہے. عورتیں بھی اپنے آپ کو سیٹ کر لیں اور ابھی سے پلاننگ تیار کریں کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں کس طرح سے زیادہ عبادت کرنی ہے. دیکھا یہ جاتا ہے ہمارا زیادہ تر وقت کھانے میں, بنانے میں, سونے میں اور موبائل میں اور مارکیٹ میں جاتا ہے. ان وقتوں کی حفاظت کریں, ان وقتوں کو عبادت میں گزاریں, ان وقتوں کو عبادت میں گزاریں. موبائل سے زیادہ, دوستوں سے زیادہ, کھانے پینے سے زیادہ, سونے اوڑھنے سے زیادہ, مارکیٹ سے زیادہ رمضان کا ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک منٹ قیمتی ہے, ایک ایک منٹ قیمتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر رمضان کی فضیلت اور اس کی برکت ہمارے لوگوں کو یعنی ہمارے ماننے والوں کو معلوم ہو جائے تو تمنا کریں کہ سال بھر رمضان ہو. لیکن افسوس رمضان آتا ہے اور ہم لوگ اپنے وقت کو خوب ضائع کرتے ہیں. سونے میں, کھانے میں, پینے میں, ٹہلنے میں, گھومنے میں, باتیں کرنے میں ہمارا وقت جاتا ہے. اپنے وقت کی حفاظت کریں, ان وقتوں کو عبادت میں گزاریں. آخری چیز, اس مہینے سے آنے سے پہلے توبہ استغفار کی عادت ڈالیں اور خوب دعا کرنے کی عادت ڈالیں. یہ مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہر توبہ فوراً قبول ہوتی ہے اور ہر دعا فوراً قبول ہوتی ہے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں, لیکن رمضان کے مہینے کی برکت کی وجہ سے اس مہینے کی ہر دعا, ہر توبہ قبول ہوتی ہے. تو ابھی سے عادت ڈالیے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار پڑھیے, صبح شام استغفار پڑھنے کا معمول بنائیے. ہر نماز کے بعد دعا کیجیے, قرآن کی تلاوت کے بعد دعا کیجیے, خوب دعا کیجیے. گھر میں ہوں, باہر ہوں, بیٹھے ہوں, اٹھے ہوں, کوشش کیجیے, اللہ سے مانگیے, اللہ سے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. پیارے نبی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اللہ کے نبی کو ایڈریس کر کے فرمایا جا رہا ہے جب کوئی میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے, اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب میرے بارے میں کوئی میرا بندہ پوچھے تو کہہ دیجئے میں اس سے قریب ہوں, جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اسے جواب دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سنتے ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں. دعا کر کر تو دیکھیں, ٹھیک سے دعا تو کریں, اللہ سننے والا ہے. اور رمضان کے مہینے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 24 گھنٹے اور خاص کر جب کوئی روزے کی حالت میں دعا کرتا ہے, افطار کے وقت, سحری کے وقت, اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور اسے ضرور عطا فرماتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ, دعا عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے, گودا ہے. اور ایک جگہ فرمایا من لم یسل اللہ یغضب علیہ, جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اسے ناراض ہوتا ہے. جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اسے ناراض ہوتا ہے. تو میرے بھائی ابھی سے عادت ڈالیے, ابھی سے عادت شروع کیجیے اللہ سے دعا کرنا, تاکہ رمضان کے مہینے میں 1 سیکنڈ بھی ہمارا برباد نہ ہو. اور اللہ سے توبہ استغفار کیجیے, اللہ معاف کرنے والا ہے. ہم بہت گناہ گار ہیں, بہت گناہ کرتے ہیں, اللہ سے مغفرت طلب کیجیے, توبہ استغفار کیجیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. اے لوگو پکی سچی توبہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, پکی سچی توبہ کرو. عسى ربکم ان یکفر عنکم وسیئاتکم, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو, اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک بار ہاتھ تو اٹھاؤ, اللہ سے کہو تو اے اللہ میں گناہ گار ہوں, خطا کار ہوں, اے اللہ میں گناہ میں میری زندگی گزر رہی ہے, اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو گناہ سے دور کر دے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ایک بار کہو تو صحیح. تو میرے بھائی رمضان سے پہلے خوب سے خوب
توبہ استغفار کی, دعا کی عادت ڈالیے, تاکہ رمضان کا جو ہمارا وقت ہے چلتے پھرتے توبہ میں, استغفار میں اور دعا میں گزرے. میں نے جو 10 چیزیں آپ کے سامنے گرائی ہے, اپنی نیت کو درست کرنا, نماز کی پابندی کرنا, قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا, لوگوں کا حقوق ادا کرنا, حقوق العباد کو ادا کرنا, لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا معاملہ کرنا, صبر اور برداشت سے کام لینا, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, اپنی ڈیلی روٹین کو مینٹین کرنا اور اللہ سے توبہ استغفار کرنا. ان 10 چیزوں کو اگر ہم نے ابھی سے تیاری کر لی اور ذہن بنا لیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں پر عمل کرنا ہے, رمضان سے پہلے ہمیں اپنی نیت کو درست کر لینا ہے, اپنی نماز کو درست کر لینا ہے, قرآن سے اپنا تعلق بنا لینا ہے, گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ بنا لینا ہے, اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مدد کرنے کا ارادہ بنا لینا ہے اور لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے. اگر کہیں پر حقوق کی پامالی ہوئی ہے, کسی کا حقوق ہم نے پامال کیا ہے, تو اس سے معافی تلافی کر لینی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صبر اور برداشت کا معاملہ کرنا ہے. رمضان میں جو بھی حالات آئے ہم اس پر صبر کریں گے اور لوگوں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے, لوگوں کو کھلائیں گے پلائیں گے, ان کی مدد کریں گے اور اس کے ساتھ اپنے ٹائم کو مینٹین کریں گے اور دعا اور استغفار کریں گے. اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تو انشاءاللہ تعالی رمضان کا جو یہ مہینہ ہوگا ہمارے پچھلے تمام رمضان سے اچھا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کے مہینے میں خوب سے خوب عبادت کرنے کی اور اس پر ان عبادت کو اچھی طرح سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں دوسرا جلدی سے رک جائیے.